وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم، دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والألم، اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم، سيد العرب والعجم، اسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم، شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كهف الورى مصباح الظلم، جميل الشيم شفيع الأمم صاحب الجود والكرم، والله عاصمه وجبريل خادمه والبراك مركبه والمعراج سفره، وفوق سدرة المنتهى مقامه، وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود، سيد المرسلين خاتم النبيين شفيع المذنبين أنيس الغريبين رحمة للعالمين، راحة العاشقين مراد المشتاقين شمس العارفين سراج السالكين مصباح المقربين، محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين، سيد الثقلين نبي الحرمين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين، صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين، جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين، سيدنا أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله، يا أيها المشتاقون بنور جماله بلغ العلا بكماله، كشف الدجى بجماله حصنت جميع خصاله، صلوا عليه وآله وأصحابه وسلموا تسلیما۔ رحیم السلام علیکم ناظرین، پروگرام صبح نور کے ساتھ آپ کا میزبان نذیر احمد غازی حاضر ہے۔ ناظرین کرام، حضرت ابو انیس محمد برکت علی صاحب رحمہ اللہ کی مشہور تالیف اسماء النبی الکریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ایک اسم مبارک پڑھنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں۔ سیدنا المبلغ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہمارے سردار اللہ کے احکام پہنچانے والے، درود و سلام بھیجے اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی آل پاک اور آپ کے صحابہ کرام پر۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ ایک شخص نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کون سا عمل سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے بندوں کو کھانا کھلانا اور ہر ایک کو سلام کرنا، خواہ اس سے تمہاری جان پہچان ہے یا نہیں، یہ سب سے افضل عمل ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خادم خاص حضرت انس رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ مجھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بیٹا، جب تم اپنے گھر والوں کے پاس جاؤ تو سلام کیا کرو،
تمہارا یہ سلام کرنا تمہارے اور تمہارے گھر والوں کے لیے برکت کا سبب ہوگا۔ ناظرین کرام، ہم وہ خوش بخت امت ہیں جن کو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹی سے چھوٹی زندگی کی بات سے لے کر نظام مملکت تک کے تمام اصول، تمام قواعد، تمام باتیں سمجھا دیں۔ ہر کام، ہر مرحلے پر ہماری رہنمائی سیرت طیبہ میں موجود ہے، حتیٰ کہ جوتا کس پاؤں میں پہلے پہننا ہے، کس طرح پہننا ہے، ہم نے باتھ روم میں جاتے ہوئے کون سی دعا پڑھنی ہے، باتھ روم سے نکل کے آ کے کون سی دعا پڑھنی ہے، ہم نے ہاتھ کس طرح دھونے ہیں، کون سا ہاتھ پہلے دھونا ہے، اور اسی طرح ہم نے اگر ناخن کاٹنے ہیں، اتنی باریکی، اتنی چھوٹی باتیں بھی، تو ناخن جو ہے وہ کون سی انگلی کے پہلے کاٹنے ہیں، کون سی بات کے کس طرح کاٹنے ہیں، کس دن کاٹنے جو ہیں وہ افضل ہیں۔ اتنی رہنمائی ان چیزوں سے لے کر نظام معیشت، نظام معاشرت، نظام تعلیم، دنیا کا کون سا نظام ہے جہاں پرور نظام بھی دیے، پیغام بھی دیے اس کائنات کو اور اس امت کو خاص طور پہ۔ تو ناظرین کرام، دنیا کی ہر قوم جو ہے ان میں جب آپس میں ملتے ہیں تو کوئی نہ کوئی الفاظ ہوتے ہیں۔ مثلا جس طرح انگریز جب آپس میں ملتے ہیں تو وہ گڈ مارننگ کہتے ہیں صبح کو، گڈ آفٹرنون دوپہر کے بعد، گڈ ایوننگ شام کو وہ کہتے ہیں، گڈ نائٹ کہتے ہیں رات کو۔ اسی طرح ہندوؤں کے ہاں اور ہندوستان کے لوگ وہ آپس میں ملتے ہیں تو نمستے کہتے ہیں، یا اسی طرح آداب عرض ہے کہ الفاظ کہتے ہیں۔ عربوں میں بھی قبل از اسلام یہ رواج تھا کہ جب ایک دوسرے سے ملتے تھے تو کہتے تھے انعم اللہ بکا آئینہ، یعنی اللہ آپ کی آنکھوں کو ٹھنڈک نصیب کرے۔ اسی طرح یا پھر کہتے تھے انعم صباحن، یعنی آپ کی صبح جو ہے وہ خوشگوار گزرے، صبح بخیر جس طرح ہم کہتے ہیں۔ لیکن اسلام جب آیا تو رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ انداز سکھایا جو مسلمانوں کا خاص امتیازی وصف بھی ہے، مسلمانوں کا شعار بھی ہے۔ اور سیدنا آدم علیہ السلام میں جب روح پھونکی گئی تو سب سے پہلے آپ کو جو حکم الہی ہوا وہ یہ تھا کہ فرشتوں کے پاس جائیں، ان کو جا کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہیں۔ تو یہ انبیاء کرام کی سنت رہی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اس پہ خاص طور پہ فرمایا کہ جب آپس میں تم ملو تو سلام ایک دوسرے کو کیا کرو، اور سلام کرنے والے کو 10 نیکیاں ملتی ہیں جب ہم کسی کو سلام کہتے ہیں۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں ارشاد فرمایا سورہ نور میں، فَإِذَا دَخَلْتُمْ بُيُوتًا فَسَلِّمُوا عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ تَحِيَّةً مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُبَارَكَةً طَيِّبَةً، یعنی جب تم گھروں میں داخل ہوا کرو تو اپنے گھر والوں پر سلام کہا کرو، یہ اللہ کی طرف سے بابرکت اور پاکیزہ دعا ہے۔ ناظرین کرام، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا جو شخص اپنے مسلمان بھائیوں میں سے 20 مسلمانوں کو یا ان کے کسی مجمع میں بیٹھے ہوئے سلام کہتا ہے، یا فرداً 20 آدمیوں کو سلام کہتا ہے کسی دن یا کسی رات میں، اگر اس دن یا اس رات اس شخص کا انتقال ہو جائے 20 آدمیوں کو سلام کرنے کے بعد، تو ارشاد فرمایا اس کے لیے جنت واجب ہوگی۔ اس کی اتنی اہمیت ہے، ہمارے ہاں ہم اس طرف توجہ نہیں دیتے۔ میں مختصر طور پر اسلام نے جو سلام کرنے کے آداب بتائے ہیں، رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں سے جو چند چیزیں میں نے اپنے ناظرین کے لیے اکٹھی کی ہیں۔ مثلا ارشاد فرمایا کہ عزیز، دوست، چھوٹے بڑے، جانے پہچانے انجانے، جو بھی تمہیں مسلمان تمہارے بھائی ملتے ہیں ان سب کو تم سلام کرو۔ چھوٹی جماعت جو ہے وہ بڑی جماعت کو سلام کرے، سوار جو ہے وہ پیدل چلنے والے کو سلام کرے، پیدل چلنے والا بیٹھے ہوئے کو سلام کرے، چھوٹا بڑے کو سلام کرے۔ اسی طرح جب گھر یا مسجد میں داخل ہوں تو وہاں اس کے علاوہ کوئی نہ ہو تو ان الفاظ سے سلام کرو۔ اگر کوئی بھی مسجد میں نہیں ہے، آپ گھر میں گئے ہیں، پھر بھی داخل ہوتے ہوئے آپ نے کہنا ہے السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اسی طرح فرمایا کہ اگر کوئی شخص ایک جماعت جو ہے اس کو سلام کرے تو جماعت میں سے کوئی ایک شخص یا تو جواب دے دے یا سب بھی جواب دیں، یہ افضل ہے۔ اسی طرح ایک جماعت جو ہے وہ کسی جگہ جائے تو وہ جماعت کے سب لوگ بھی سلام کہہ سکتے ہیں، ان میں سے ایک بھی سلام کہہ سکتا ہے۔ اسی طرح فرمایا اگر مسلم اور غیر مسلم دونوں کا اجتماع ہو تو مسلمان ذہن میں رکھ کے اپنی نیت میں کہ میرے مخاطب مسلمان ہیں سلام کہے۔ اسی طرح جب کسی کی ملاقات سے فارغ ہو کر رخصت ہونے لگے
تو سلام وداع کرے، یہ بھی سنت ہے۔ ناظرین کرام، اس طرح کی بے شمار جو ہمیں ہدایات ہیں اور اس کا بڑا مقام ہے۔ مجھے ایک بہت دلچسپ واقعہ آپ کو سنا، حضرت معروف کرخی رحمۃ اللہ علیہ، یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں حضرت عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ کچھ بزرگ جو ہیں، مجھے یاد ہے، کہتے ہیں کہ وہ اپنی قبور میں اسی طرح زندہ ہیں جس طرح ظاہری حیات میں تھے، اسی طرح فیض یاب فرماتے ہیں، جن میں سے حضرت معروف کرخی کا آپ نے نام پہلے لیا اور اس کے بعد سیدنا عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو معروف کرخی کا بڑا مشہور ہے کہ آپ کہیں تشریف لے جا رہے تھے، راستے میں ایک سکا، یہ جو جن کو ہم کہتے تھے ماشکی اپنے بر صغیر کی زبان میں، پانی پلانے والا، پہلے زمانے میں لوگ پانی پلاتے تھے مسافروں کو، وہ لوگوں کو پانی پلا رہا تھا اور ساتھ آواز دے رہا تھا، اللہ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے۔ وہ ایک آدھ دمڑی ان کو یا جو بھی اس درم دینار ہوتا تھا، کوئی چھوٹا سکہ وہ لوگ دیتے تھے پانی پینے والوں کو۔ یہ سن کر آپ اس کے پاس گئے اور آپ نے اس سے پانی لے کر پی لیا۔ جو آپ کے ساتھ خدام تھے، مرید تھے، انہوں نے کہا حضرت آپ نے تو نفلی روزہ رکھا ہوا تھا، تو آپ نے یہ پانی کیسے پی لیا؟ تو آپ نے فرمایا اصل میں یہ پانی پلانے والا سکا جو تھا، یہ دعا دے رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے پر رحم کرے جو مجھ سے پانی پیے، تو میں نے خیال کیا کہ اللہ تعالیٰ شاید اس کی دعا میرے حق میں قبول کر لے، تو روزے کا تو میں نفلی روزہ ہے، اس کے بعد میں اعادہ کر لوں گا، اس کی قضا بعد میں ہو سکتی ہے، لیکن اس دعا کی قضا کیسے ہوگی؟ یہ جو مجھ پہ سلامتی بھیج رہا ہے۔ جی مفتی صاحب، پہلے تو قرآن حکیم میں بھی سلام کرنے کا ایک تو میں نے اشارہ دیا، آیا مبارکہ۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غازی صاحب، اسلامی آداب معاشرت کا ایک اہم جز سلام بھی ہے، اور جب ایک مسلمان دوسرے مسلمان سے ملاقات کرتا ہے، اس سے ملتا ہے، تو شریعت مطہرہ نے اس کی ابتدا میں، ملاقات کی ابتدا میں جو مسلمان پر ایک بات کو لازم قرار دیا، وہ یہ کہ وہ سب سے پہلے اپنے دوسرے مسلمان بھائی کو وہ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کے الفاظ کے ساتھ خیر سگالی کا جو ہے پیغام دے۔ لفظ سلام جو ہے یہ ذو معنی لفظ ہے، کہ اس کے ایک معنی تو یہ ہے کہ جب کوئی کسی کو سلام کرتا ہے تو اس کا معنی یہ ہے کہ وہ اپنی جانب سے اسے سلامتی کا پیغام دیتا ہے، اچھا، جبکہ اس کا دوسرا معنی یہ ہے کہ اس سے بھی سلامتی کا پیغام لینا چاہتا ہے، سبحان یعنی اللہ، یہ لازم بھی ہے اور متعدی بھی ہے۔ ٹھیک۔ جہاں تک قرآن مجید فرقان حمید کی آیات کریمہ کا تعلق ہے، تو ایک آیت کریمہ جو سورہ نور کی آپ نے پیش کی انٹرو میں، سورہ نور ہی کے آغاز میں ایک اور آیت کریمہ ہے جس میں اللہ رب العزت نے اہل ایمان کو مخاطب کر کے ارشاد فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تدخلوا بیوتا غیر بیوتکم حتی تستانسوا وتسلموا علی اہلھا، کہ اے ایمان والو، جب تم اپنے گھروں کے علاوہ دوسرے گھر میں جاؤ تو اجازت کے بغیر داخل مت ہونا، اور جب تمہیں اجازت مل جائے تو گھر والوں کو سلام کہنا۔ تو اس آیت کریمہ سے سلام کرنے کا حکم ہمیں قرآن مجید فرقان حمید سے ملتا ہے۔ اسی طرح سورہ النساء کی ایک آیت کریمہ ہے جس میں اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے تو تمہیں چاہیے کہ تم اس سے احسن انداز میں جواب دو یا کم از کم اسی کی مثل جو ہے جواب دو۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں مفسرین کرام فرماتے ہیں کہ جب تمہیں کوئی سلام کہے السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ، تو وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ یعنی رحمۃ اللہ کو بڑھا دیا جائے۔ اسی طرح اگر کوئی سلام کرنے والا السلام علیکم ورحمۃ اللہ بھی کہے تو جو ہے وبرکاتہ کے الفاظ کو بڑھا دیا جائے، تاکہ قرآن مجید فرقان حمید کا جو حکم ہے کہ اس سے بہتر انداز میں تم جواب دو۔ اچھا، سلام کا جو شریعہ اسٹیٹس ہے وہ یہ ہے کہ سلام کا کرنا جو ہے یہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور اس کا جواب دینا فرض ہے، ضروری ہے۔ بعض لوگ جو ہے نظر انداز کر دیتے ہیں کہ سلام کرنے والے کے مرتبے کو دیکھتے ہوئے کہ اس کو جواب دینا ہے یا نہیں دینا ہے، یہ بھی ہمارے معاشرے کا ایک بہت بڑا المیہ ہے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ
فرماتے ہیں کہ جب اسلام میں باقاعدہ سلام کا حکم آیا السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ، مطلب دیکھا ہے کہ اگر پی این ہے جو اپنا وہ سلام کر رہا ہے تو افسر بالا جو ہے وہ اس کا جواب نہیں دے گا، وہ اپنی شان کے خلاف سمجھتے ہیں، جبکہ اس سے شان بڑھتی ہے، شان گھٹتی نہیں ہے۔ 10 نیکیاں مل جائیں گی، نیکیاں ملتی ہیں اخروی اعتبار سے بھی اور دنیاوی اعتبار دونوں اعتبار سے، جیسا کہ ابھی انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب بھی نفسیاتی پہلو پر گفتگو فرمائیں گے۔ تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب سب سے پہلے سلام کا حکم آیا اسلام میں السلام علیکم کے الفاظ کے ساتھ، کیونکہ اس سے پہلے دیگر الفاظ معروف تھے، تو مجھے یہ شرف حاصل ہوا کہ میں نے سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سلام پیش کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ جواب عطا فرمایا۔ اس کی تاریخ بھی اگر آپ دیکھیں تو اس کی تاریخ بہت پرانی ہے۔ جب انسان دنیا میں آباد نہیں ہوا تھا، انسان پہلا، اس سے پہلے یعنی جب آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی جو آپ نے فرمایا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ نے باقاعدہ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ارشاد فرمایا کہ فسلم، جا کر فرشتوں کو سلام کرو اور دیکھو کہ وہ جواب کیا دیتے ہیں۔ اچھا، تو حضرت آدم علیہ السلام نے رب کائنات کے حکم پر جب سلام کیا تو فرشتوں نے وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ کے الفاظ کے ساتھ جو ہے جواب دیا۔ ڈاکٹر صاحب، حکمت اسلام جو سلام کرنے کی؟ غازی سے بنیادی طور پر السلام علیکم کہنے کی فضیلت یا اس کا اعتقادی اور صوفیانہ پہلو پر اگر آپ اور میں غور فرمائیں، جی، بنیادی طور پر حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو رحمت للعالمینی کا فیض ہے، یہ اس کی ایک جھلک ہے۔ واہ، سبحان اللہ۔ اور اللہ تعالیٰ نے یہ جو حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری دین دیا، اس کے لیے اسلام کا لفظ، ایمان کا لفظ اور احسان کے لفظ استعمال فرمائے، اور ان تینوں لفظوں سے آپ کو یہ دیا جانے والے دین کا مزاج سمجھ میں آ جاتا ہے۔ پھر اس میں کوئی شک نہیں، دین اسلام کے اندر حمیت بھی ہے، غیرت بھی ہے، اور اس کے اندر غیظ و غضب کے مظاہر بھی ہیں، لیکن ان تمام مظاہر پر اللہ تعالیٰ کی رحمانیت اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت للعالمین کا فیض غالب ہے۔ محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم۔ ٹھیک، اس کے بعد ایمان لے آنا اور دائرہ اسلام میں آ جانا، یہ خاص حقوق انسان کو دیتا ہے۔ ٹھیک، یعنی جو عام انسان ہوتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو زندہ بھی رکھتا ہے، ٹھیک، دنیاوی متاع بھی دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور دنیاوی اعتبار سے نیک نامی دیتا ہے۔ لیکن جو بندہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے وہ بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا اور حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا استحقاق اور گارنٹی لے لیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ یہ اس دائرے میں آ گیا کہ اس پر ہوگی رحمت اور اس پر شفاعت ہو جائے گی۔ سبحان اب اس کے مظاہر کو جب ہم عملی طور پر چیک کرتے ہیں تو ان میں سے ایک پہلو السلام علیکم کہنا ہے۔ ٹھیک، اور یہ السلام علیکم کہنا صرف زبان سے نہیں، اس کے ساتھ دل و دماغ کی گہری کیفیت بھی شامل ہو۔ واہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدہ، حقیقی معنی میں مسلمان وہ آدمی ہے جس کی زبان اور ہاتھ سے دوسرے مسلمان محفوظ رہے ہیں۔ یہاں صرف لفظ کی ادائیگی مقصود نہیں بلکہ اس کی جو اصل سپرٹ ہے اس کا وہ دل و ذہن اور دماغ قلب بھی کے اس کے ساتھ اندر ہو۔ ایک مومن ہونے کا جو سٹیٹس ہے اور ایماندار ہونے کا ہے اس کو حاضر رکھنا ہے۔ ٹھیک، ایمان بنیادی طور پر وہ دائرہ ہے جس کی وجہ سے مال و دولت کا کم ہونا زیادہ ہونا، اونچا ہونا نیچا ہونا، آقا ہونا غلام ہونا، یہ سارے ختم ہو جاتے ہیں۔ ایک ہی صف میں ایاز اور محمود کھڑے ہو کر دکھاتے ہیں۔ یہ بنیادی طور پر وہ مظاہر ہیں جن کا ایک صوتی اظہار السلام علیکم میں رکھا گیا۔ واہ، سبحان۔ ڈاکٹر صاحب، یہ کس نہج پہ لے آئے ڈاکٹر صاحب خوبصورت انداز سے صوفیانہ تشریح کی۔ جب السلام علیکم بندہ کہتا ہے اور دوسرا وعلیکم السلام کہتا ہے تو پہلے یہ بتائیں کہ اس کے صوتی اثرات کیا ہیں، پھر دوسرے کے ذہن پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، پھر میسج کیا جاتا ہے، پھر اس کے قلب پہ کیا اثرات ہوتے ہیں، پھر کرنے والے سے وہ جو پازیٹیو ریزز نکلتی ہیں
اس کا امپیکٹ کیا ہوتا ہے؟ ذرا یہ آپ کا سبجیکٹ آگے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پہلے تو سر میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے ایک بہت خوبصورت پروگرام آج شروع کیا, اور السلام علیکم سے ہم بات شروع کرتے ہیں کیونکہ ہم اپنے آپ سے شروع کریں, کیونکہ جو سب سے امپورٹنٹ بات ہوتی ہے نا سر, ٹھیک ہے, کوئی بھی جملہ منہ سے نکلتا ہے تو اس کا جو سب سے پہلا اثر ہوتا ہے وہ اس شخص کے اپنے اوپر ہوتا ہے. اچھا, خود کہنے والے سر اچھا دیکھیں نا, جب ہم کسی کے لیے دعا دیتے ہیں یا کوئی اچھی بات کرتے ہیں تو پہلے سب سے پہلے سنتا کون ہے؟ اپنے آپ. اثر کس پہ ہوگا؟ واہ, اپنے اوپر. سبحان اللہ, تو سبحان اللہ. سب سے پہلے ہی امپیکٹ اس کا جو آتا ہے وہ اپنے اوپر ہوتا ہے. یعنی آپ یہ کہتے ہیں کہ آپ اچھی بات کیا کرو, ہم بچپن سے سنتے ہیں, تو اچھی بات کرنے کا اثر سب سے پہلے اپنے اوپر پڑتا ہے. سبحان اللہ. تو جب آپ اچھے الفاظ منہ سے نکالتے ہیں, اور یہی ہمارا میسیج اسلام کا, تو اس کا امپیکٹ سب سے پہلے ہمارے اپنی ذات پہ لگتا ہے. تو جب ہماری ذات پہ یہ اثر پڑتا ہے تو وہ ایک پازیٹیو ریز, جس طرح آپ نے ابھی فرمایا, جو پازیٹیو ریز نکلتی ہیں تو وہی پازیٹیو ریز دوسروں تک بھی جاتی ہیں اور اس کے پورے جسم پہ اس کا اثر پڑتا ہے. اچھا, اس کا بڑا سائنٹیفک ریزنس ہمارے پاس موجود ہیں. ہماری اللہ تعالیٰ کا ہر کام جو ہے وہ انسان کی بہتری کے لیے کیا گیا ہے. مختلف ہارمونز بھی نکلتے ہیں, لیکن میں اچھا آپ ڈاکٹر صاحب, ہر وقت آدمی ہر چیز کہتے ہیں کائنات کی ریڈیٹ کرتی ہے, تو انسان بھی ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے؟ سر بالکل ریڈیٹ کر رہا ہوتا ہے. اور جب وہ السلام علیکم کہتا ہے تو آپ کے بقول جو آپ فرما رہے ہیں اس کی اپنی شخصیت پہ اچھے اثرات مرتب ہوئے, تو ریڈیشن جو نکلی جو پازیٹیو نکلی. سر پازیٹیو ہے. اچھا, دوسرا ایک میں آپ کے پروگرام کے توسط ضرور ایک بات کروں گا. کچھ لوگ سلام جو کرتے ہیں اس میں وہ حلاوت نہیں ہوتی, وہ محبت نہیں ہوتی, اس کے اندر کوئی سختی ٹائپ ہوتی ہے. تو یہ باڈی لینگویج, ایک بات اور میں آپ کو بتاؤں, دیکھیے جو باڈی لینگویج ہے اور منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں اس کا ایک کچھ پرسنٹیج ہے امپیکٹ ہونے کا. یعنی جو جملے کہے جاتے ہیں, لفظ جو الفاظ ہیں اس کا 7% افیکٹ ہو, 7% اونلی, اور جو باڈی لینگویج ہے وہ 93% ہوتی ہے. اچھا جی, یعنی فار ایگزامپل اس کے میں مثال دے دوں کہ السلام علیکم, یعنی ایک اب یہ اتنا اس کا کوئی امپیکٹ نہیں بلکہ نیگیٹو امپیکٹ گیا ہے, اس کا اثر جو ہے وہ غلط چلا گیا اس پہ. اگر وعلیکم السلام, ہاں, اور جب وہ بھی آپ دیکھیں بعض ایسے لوگ سارے, جیسے ابھی مفتی صاحب نے کہا کہ اپنے آپ کو لوگ بڑا سمجھتے ہیں, تکبر. اچھا, تکبر کی جہاں تک بات کر دی ہے, بڑی نیگیٹو امپیکٹ ہے اس کا اثر ہی نہیں پڑے گا. یعنی اس جواب کا بھی اثر نہیں پڑے گا, نہ اپنے اوپر اچھا اثر نہ دوسرے کو بھی نہیں اثر. اچھا جی, مفتی صاحب آپ کی طرف آ رہا ہوں. السلام علیکم. السلام علیکم, یہ بہت عام ہے. جی, جیسے ابھی آپ نے کئی دفعہ اس بات کی طرف اشارہ بھی فرمایا, اور سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والا واقعہ بھی سنا دیں. السام عربی میں موت کو کہا جاتا ہے. عربی کی یہ خاص بات ہے, یہ دوبارہ دہرا دیں ذرا. جی, السام عربی میں موت کو کہا جاتا ہے. تو السلام علیکم کا مطلب مر جاؤ. السلام علیکم کا میں تم پر موت واقع ہو. اور یہ واقعہ ہوا بھی. قرآن مجید فرقان حمید میں ایک آیت کریمہ ہے سورہ المجادلہ کی کہ وَإِذَا جَاءُوكَ حَيُّكَ بِمَا لَمْ يُحَيِّكَ بِهِ اللَّهُ, کہ جو منافقین ہیں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں آیا کرتے تھے تو وہ کوئی بھی موقع جو ہے وہ نہیں جانے دیتے کہ جس کے ذریعے سے معاذ اللہ وہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں گستاخی کریں. اچھا جی ڈاکٹر صاحب, یہ ہاتھ ہم دونوں ملاتے ہیں, معانقہ کرتے ہیں, گلے ملتے ہیں, اس کا بھی اثرات ہوتے ہیں کوئی؟ یعنی سلام کے لفظ بھی کہے, ہاتھ بھی پکڑا, گلے بھی ملے. ذرا سر جس طرح پہلے بات ہوتی رہی ہے, اللہ تعالیٰ کی جو بھی چیز بنائی ہوئی ہے بڑی وہ سائنٹیفک ہے, اب سائنس پہ ہی بیس کرتا ہے. اور یہ پہلے بھی کئی پروگراموں میں بات ہو چکی ہے کہ ہر چیز پہ ہمارے مختلف ہارمونز نکلتے ہیں. اچھا, ہم عام زندگی کے اندر بھی اچھا محسوس کرنا چاہتے ہیں, ہم چاہتے ہیں کہ اچھا لگے, تکلیف میں تو نہیں رہنا چاہتے نا. ابھی یہ ایسی بند ہو جائے, دیکھیں کتنی پریشانی ہو جائے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ اچھا محسوس کریں. تو کچھ ایسے ہارمونز نکلتے ہیں ہمارے دماغ سے اور جسم کے مختلف حصوں سے کہ جو اچھا محسوس کراتے ہیں. اور اس میں سب سے زیادہ ایک ہارمون ہے جس کو آکسیٹوسن کہتے ہیں. جب وہ آپ ہاتھ ملاتے ہیں, آپ گلے لگاتے ہیں, آپ تھپکی لگاتے ہیں, اسی لیے آپ دیکھیں کہ جب بھی کوئی کسی کو آپ تھپکی لگاتے ہیں, گلے لگاتے ہیں, تو وہ اچھا محسوس کرتا ہے, اس کے چہرے سے امپیکٹ ہوتا ہے. ٹھیک. اچھا, دونوں طرف سے اس کا فائدہ ہوتا ہے. تو جب یہ تو ایک بالکل سائنسی اس میں موجود ہے. اچھا, لیکن سر کچھ چیزیں بڑی بدقسمتی میں جو معاشرے میں دیکھ رہا ہوں. اچھا, ایک بات یہاں پہ اور بتا دیں, جن لوگوں سے ہماری دشمنی ہے, کوئی بندہ آپ کو گالیاں دیتا ہے, آپ کے بارے میں کوئی برا کہتا ہے, وہ جب سامنے آئے اور اس سے جب ہاتھ ملائیں تو پھر کیا ہوگا؟ سر
اس میں دو باتیں ہو جائیں. جی ایک تو آپ لوگوں کو یاد ہوگا کہ پرویز مشرف صاحب نے واجپئی صاحب سے ایک کانفرنس میں جا کے بڑی لڑائی تھی, ہاں, اور جاتے ہی اور بالکل بھی جو ہاتھ ملا لیا تھا, پورا سینیریو چینج ہو گیا تھا اس کانفرنس کا کہ یہ کیا ہو گیا. یہ پازیٹیو چیز تھی جس کی وجہ سے پوری دنیا پہ امپیکٹ پڑا. ٹھیک. جب بھی آپ اپنے دشمن سے ہاتھ ملاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے پہلی بات تو آپ نے اس کو معاف کر دیا. ٹھیک. جب معاف کر دیا ہے تو دشمنی تو رہی نہیں. ٹھیک. دشمنی رہی نہیں اور ہاتھ ملا دیا, پازیٹیو ریز نکل کے اس طرف چلے گئیں, نیچرلی اس کی دشمنی کم ہو گئی. آپ بھی تو یہی چاہتے ہیں کہ تکلیف میں نہ رہیں. اور اگر دشمن کمینہ ہو, ہاتھ بھی آپ نے ملا لی, اس کے باوجود وہ اسی بغض میں رہے تو پھر وہ سر اس کا مسئلہ ہے. آپ تو اپنی طرف سے پازیٹیو رہنا چاہیے, اس کا سب سے امپیکٹ پڑتا ہے. اچھا, جو میں آج کل جو چیز سب سے زیادہ کم دیکھ رہا ہوں, ایک تو میں سر اپنے بزرگوں سے تھوڑی سی, میں بھی خود بزرگ ہو گیا ہوں لیکن شکایت مجھے کہ میں اپنے بچپن میں دیکھتا تھا کہ گلیوں سے بزرگ گزرتے زور سے سلام کرتے ہوئے جاتے تھے. بچے کھیل رہے ہیں السلام علیکم, بزرگ کئی لوگ بیٹھے ہیں السلام علیکم کہتے تھے. اب بزرگ نہ سلام کرتے ہیں نہ بچے سلام کرتے ہیں. تو جو بزرگ دیکھ رہے ہیں پلیز جہاں جہاں سے وہ گزرے زور سے سلام کریں. اور ہم کوشش دن رات کر رہے ہیں کہ رزق بڑھ جائے. ایک چھوٹا سا کوشش, ہر بندے کی یہی کوشش ہے. ایک چھوٹا سا وظیفہ, آپ بزرگ مفتی حضرات یہاں بیٹھے ہیں, آپ لوگ بیٹھے ہیں, میں نے یہ سر پڑھا کہ جب بھی گھر میں داخل ہو سلام کرو اور اس کے بعد قل هو اللہ پڑھو تو رزق بڑھ جائے گا, کبھی کم نہیں ہوگا. صحیح بات. درود شریف پڑھو, قل هو اللہ پڑھو, سلام کرو. اچھا سر, میں نے یہاں تک سنا ہے کہ سلام کا اتنے بینیفٹس ہیں کہ اگر آپ کمرے سے 3-4 دفعہ باہر نکلتے ہیں اور 3-4 دفعہ دوبارہ اندر آتے ہیں اور اندر کچھ لوگ بیٹھے ہیں, ہر دفعہ آپ سلام کریں. ہاں, وہ تو حدیث ہے کہ اگر درمیان میں درخت آ جائے یا دیوار آ جائے تو جتنی دفعہ آپ جائیں دوبارہ, تو لوگ کہتے ہیں ایک بار ہی ہو گیا جی سلام, بار بار. اچھا, اس کا کتنا بڑا بینیفٹ ہے. ابھی آپ نے کہا کہ 10 نیکیاں ملتی ہیں, 5 دفعہ ہو گئے تو 50 نیکیاں مل گئی. بھائی ساری محنت ہی تو اسی بات کی ہے. اچھا سر, آج کل ایک اور بھی چیز جو معاشرے میں دیکھ رہا ہوں, میں اپنے مریضوں میں ایک چیز بڑی دیکھتا ہوں, کیونکہ ہم روزانہ ہزاروں لوگوں سے ملتے ہیں. لوگ اپنے والدین کو نہ ٹائم دیتے ہیں اور نہ سلام کرتے. سلام کا کانسیپٹ ہی ختم ہوتے جا رہا ہے. اچھا, ماں باپ ایک عجیب بات کرتے ہیں کہ جی یہ میرا بچہ ٹھیک ہو جائے, یہ بچہ پڑھ جائے, اس کی شادی ہو جائے, ہم خوش ہیں. یہ کیسے ہوگا جب ماں باپ سلامتی نہیں ان کو دیں گے, نہ ان کی طرف سلامتی آئے گی. اچھا, تو یہ ہمارے معاشرے میں یہ چیز ڈالنی پڑے گی, اس کو لانی پڑے گا کہ بچپن سے بچوں کو وہ اسکول کا بتائے نا, کہ اسکول میں ٹیچر جو ہے جب بچہ جائے تو اس کو سلام سکھایا ہو, آیا جو ہے وہ اس کو ریسیو کرے تو کہے السلام علیکم, اس کو لے کے جائے, ان کو یاد ہو جائے. اپنے بچپن میں چوکیدار کو دیکھا تھا, گیٹ کے چوکیدار کو سلام کرتے جاتا تھا, بیگ اندر بھیجتا, سلام کرتے تھا, بیگ اندر بھیجتا تھا. بالکل. اب تو وہ بالکل سسٹم چینج ہوتے جا رہا ہے نا. تو یہ تربیت گھر سے شروع ہوگی. اٹھتے ہی سلام کرنا چاہیے, جیسے بچہ اٹھے خود سلام کرنا چاہیے اور اس کو کہنا چاہیے بھی مجھے سلام کرو. اور بچوں کو یہ سکھایا ہوتا ہے, چھوٹے بچے ہیں نا, میں نے دیکھا معصوم, تو ان کو کہتے ہیں کہ بائے کر دو, کہتا بائے. ہاں سر, بائے کر رہے ہوتے ہیں, اور وہ تو آپ جو پازیٹیو چیزیں ہیں وہ تو کرتے ہی نہیں ہیں. پازیٹیو چیزیں تو یہی ہے کہ سب سے پہلے تو گلے لگانا, سلام کے ساتھ ہی بچے کو گلے لگانا چاہیے, اس کے کمر پہ ہاتھ پھیرنا چاہیے. یہ ایک اس سے اس کے وہ پازیٹیو ریز جو نکلتی ہے وہ ٹرانسفر ہوتی ہے, انرجائز ہو جاتا ہے. صاحب ایک سوال ذرا بڑا ہے اور بڑا نازک بھی سوال ہے. بعض لوگ میں نے دیکھا ہے کہ جو بزرگان دین ہیں, بڑی شخصیات ہیں, صحابہ کرام میں سے ہیں, وہ اٹھاتے ہیں تو ان کا نام لیتے ہیں, یا فلاں, سلام نہیں کرتے. میں نے بعض لوگوں کو دیکھا ہے, مثلا انہوں نے کہا نا السلام علیکم, اس کی بجائے وہ کسی اپنے بزرگ کا, پیر کا نام لیں گے, وہ کہیں گے یا فلاں. ہاں, جبکہ میں ایک حدیث مبارک اس حوالے سے مجھے یاد آ گئی کہ سلام میں پہل کرنا یہ قرب الہی کا ذریعہ ہے. یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان اول الناس باللہ من بدأہم بالسلام. اچھا جی, اگر دونوں نے ایک وقت میں کہہ دیا, آپ نے کہا نذیر غازی صاحب السلام علیکم, میں نے کہا مفتی صاحب السلام علیکم, پھر کیا ہوگا؟ تو یہ تو دونوں نے السلام علیکم کہہ دیا, پھر دونوں وعلیکم السلام کہیں. ہاں, وعلیکم السلام کہیں گے, ایک دوسرے دونوں کہیں گے. اچھا, یہ تو سلام سے ہی ابتدا جو ہے یہ ہمیں شریعت مطہرہ نے ہمیں سکھایا. اب آپ دیکھیں, ابھی جیسا کہ ڈاکٹر صاحب بھی فرما رہے تھے کہ جب کسی دشمن کو سلام کیا جاتا ہے خاص طور پر, تو اس وقت جو ہے اس کے مثبت اثرات جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتے ہیں. قرآن مجید میں اس بات کی طرف بالکل واضح طور پر رہنمائی ملتی ہے کہ ادفع باللتی یا احسن, کہ
बुराई को अच्छाई के ज़रिए से दूर करो। फ़इज़ल्लज़ी बैनका व बैनहु अदावतुन, अब नफ्सियाती पहलू बताई जा रही है कि जब तुम ऐसा करोगे कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने आता है, तुम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू अब बार बार कहोगे, तो क्या होगा कि एक वक्त ऐसा आएगा कि उसके दिल में भी तुम्हारे लिए सलामती का जज्बा पैदा होना शुरू हो जाएगा, और इस तरह तुम्हारा वो दोस्त बन जाएगा कि देखने वाले सोचेंगे कि कभी इनके दरमियान दुश्मनी हुई नहीं है। ठीक है। अच्छा जी मुफ्ती साहब, ये ख़ास अंदाज़ दूर से ही गुजरते हुए ये तो नक्काली गैर है। मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, नबी करीम अलैहिस्सलाम ने यूँ ही तो इरशाद है। आज तो आप देखें कि हमारा एक कौमी अलमिया बन चुका है कि हम सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपनाते हुए इख्तियार करते हुए आर महसूस करते हैं, हमें शर्म आती है, लेकिन अग़यार के तमाम तरीक़ों को, रस्म व रवाज को, उनके फ़ैशन को हम फ़ौरन लब्बैक कहते हैं। तो मुफ्ती साहब ये एक फ़ैशन ये अब स्टार्ट हो गया, अल्लाह ताला माफ़ करे। मैं अगले दिन टीवी पे देख रहा था कि वज़ीर साहब कोई कर रहे थे प्रेस कॉन्फ्रेंस और वहाँ बैठे हुए कि बाएं हाथ से पानी पीना है, ये फ़ैशन का हिस्सा है। फ़ैशन का हिस्सा है। कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में आप जाएं तो दाढ़ी की ऐसी ऐसी माज़अल्लाह शक्लें उन्होंने बनाई हुई आजकल फ़ैशन के नाम पर, बालों की ऐसी ऐसी कटिंग आई हुई है। और जब सुन्नत रसूल की बात की जाए तो वहाँ पे जान जाती है, लोग परेशान हो जाते हैं। हालांकि सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बढ़कर आसूद और ये बायां हाथ जो है जिससे आप सफाई भी करते हैं जिस्म की, भाई उससे आप पानी पी रहे हैं, जब अल्लाह ताला ने तुम्हें ये दायां हाथ अता किया है तो इससे क्यों नहीं, लेकिन इसको चूँकि स्टेटस सिंबल के तौर पे ले लिया गया है ना, कि जो भी अग़यार जो दाएं से आप पिएगा वो कसम जाएगा ये क्या है, बैकवर्ड है। अब आप देखिए कि सलाम किस कदर ज़ीशान अमल है कि जैसा कि डॉक्टर साहब ने भी फरमाया कि क़यामत के दिन जन्नती भी एक दूसरे को सलाम कहेंगे जन्नत में, और जब जन्नती जन्नत में जाएंगे तो इससे बढ़कर एजाज़ और जो है इज़्ज़त की बात क्या हो सकती है कि रब्बे कायनात ने सूरह यासीन में है कि सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त भी अपनी शान और अपनी अज़मत के मुताबिक अहले जन्नत को सलामती का पैगाम दे। डॉक्टर साहब, सहाबा-ए-किराम हज़रत साद बिन उबादा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 मरतबा कहा अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम, वो कहते रहे वालेकुम सलाम वालेकुम सलाम, बहुत आहिस्ता, बाहर आवाज़ नहीं आई। तो बाद में जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस जाने लगे तो ये पीछे से दौड़ के पहुँचे, उन्होंने कहा या रसूलल्लाह मैंने 3 दफ़ा जवाब तो दे दिया, सुन भी लिया था, दिल ये चाहता था ये दुआया कलिमात मेरे लिए अल्लाह के बाबू की ज़ुबान पाक से लिखी। तो फिर हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वापस ले गए घर, जाके आपकी तवाज़ो के लिए वो जो खुश्क अंगूर सामने रखे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर इनको जो दुआ दी वो बड़ी ज़बरदस्त थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उस दुआ के जो तर्जुमा कि तुम्हारा खाना नेक लोग खाएं और फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआ करें और रोज़ेदार तुम्हारे यहाँ अफ्तार किया करें। कैसी दुआ आपने फरमाई, वाह। हाँ, एक और फरमाया अल्लाहुम्मा जअल सलावातिका व रहमतका अला आल साद, रब्बुल आलमीन साद के घर वालों पर अपनी ख़ास नवाज़ें और रहमत नाज़िल फरमा। देखो ना गाजी से बुनियादी तौर पर आप बात कर रहे थे ना भाई, ये जो ज़ाहिर व बातिन के अंदर तवाज़ुन बड़ा ज़रूरी होता है। वो जो बात चले जो ज़बान से सही अस्सलाम वालेकुम नहीं कहता, दिल में नीयत ठीक हो तो फ़ायदा नहीं होगा। अगर जो वैसे अस्सलाम वालेकुम ज़ाहिरी कर रहा है और दिल में बुग़्ज़ व नफ़रत है और ज़ाहिरदारी कर रहा है, उसका भी फ़ायदा नहीं होगा, उसका भी नहीं फ़ायदा, उसका फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि दिल में और दिमाग में वो ताज़ीम का, तकरीम का या हमदर्दी का पहलू नहीं है। क्योंकि जो डॉक्टर साहब का रेज़ तो तब निकलेंगे ना जब ज़ाहिर व बातिन में तवाज़ुन होगा। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों के अंदर जो बाहम हुकूक की बात करते जिनको अहमियत दी, वो 5 हक़ आपने बयान फरमाए। पहला था सलाम का जवाब दें, ठीक। दूसरा था मरीज़ की इयादत करें, सुभान अल्लाह। तीसरा था जनाजों के पीछे जाएं, ठीक। चौथा था कोई दावत दे, दावत कबूल करें, और 5वां था कि जिसको छींक आ जाए उसका जवाब दें। इससे खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये एक बंदे के साथ बीतने वाले मामलात हैं, और इन मामलात को हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दीन के अंदर एक अहमियत दी, ठीक। अच्छा, अगली गाजी साहब जो इससे ज़्यादा खूबसूरत बात है, जिसको आप सलाम की अहमियत का अंदाज़ा लगाएं, नमाज तहज्जुद पढ़ना ये सब के नज़दीक वो इतनी आला चीज़ है, हत्ता कि हुज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब मकाम महमूद दिया जाने लगा
تو آپ سے بھی بطور شکرانے کے مطالبہ کیا گیا. عطار ہو، رومی ہو، رازی ہو، غزالی ہو، جی ہاں. کچھ ہاتھ نہیں آتا بے آہ سارگائی. یہاں ایک دلچسپ بات آپ نے یہ تہجد کی بات کر دی. آج میں ایک جو بک آف دی ڈے متعارف کرانی تھی، اب آپ نے تہجد کی بات کی تو مجھے یہ خیال آ گیا. یہ کتاب ہے جی ناظرین کرام، تھاٹ فل انٹیلیجنس اے پریکٹیکل گائیڈ فار مارل ڈیولپمنٹ. یہ ڈاکٹر مسرت جبی ہے، پی ایچ ڈی. یہ ہیں ایسوسیٹ پروفیسر انٹرنیشنل ریلیشنز، نیشنل ڈیفنس یونیورسٹی اسلام آباد کی یہ پروفیسر ہیں. انہوں نے یہ کمال کی کتاب لکھی ہے، یہ تھاٹ فل انٹیلیجنس. یہ میں دکھا رہا ہوں انگریزی میں. میرے خیال میں یہ تمام ہمارے کالجز اور یونیورسٹی میں یہ لگنی چاہیے طلباء کو. اس میں انہوں نے لکھا ہے کہ جو آدمی کی ڈیولپمنٹ ہے وہ کیسے ہو سکتی ہے، تعلیم میں کامیابی کیسے ہوتی ہے. اس میں ایک انہوں نے بات لکھی ہے کہ وہ تہجد پڑھے، نماز پڑھے، درود پاک پڑھے، السلام علیکم کہے، اس کے کیا اثرات ہوتے ہیں. اور اس کتاب کی ایک خوبی یہ ہے کہ یہ انہوں نے شروع میں لکھا ہے کہ میں نے یہ کتاب لکھنے کا خیال آیا صبح نور پروگرام دیکھنے سے مجھے خیال آیا کہ یہ کتاب لکھنی چاہیے. باقاعدہ انہوں نے اس میں مینشن کیا ہے اور مجھے بھی کمپلیمنٹس پے کیا. اللہ ان کو سلامت رکھے. یہ کتاب میں کہوں گا کہ ہماری جو وزارت تعلیم ہے صوبائی یا مرکزی، ان کو چاہیے یہ ہمارے انگلش خوان لوگوں کو پڑھائیں، طلباء کو. یہ بڑی زبردست کتاب ہے بچوں کو ڈیولپ کرنے کے لیے، مورل ان کی ڈیولپمنٹ کے لیے. جی غازی صاحب، بات ہو رہی تھی تہجد کی. تہجد کے مقام و مرتبے سے کوئی انکار نہیں کرتا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث دیکھیں، جو بندہ لازمی طور پر جنت جانا چاہتا ہے اور جنت جانے میں سہولت پیدا ہو، آپ نے 3 عمل گنوائے. تہجد پڑھے، واہ، لوگوں کو کھانا کھلائے، سبحان اور مسلمانوں کو سلام کرے. سبحان اللہ. تو اس کا مطلب ہے کہ مسلمانوں کو سلام کرنا اور اس کو پھیلانا اور اس کو ایک ایجنڈا سمجھنا اور دل و جان کی آمادگی کے ساتھ تمام مسلمانوں کی خیر خواہی چاہنا، یہ تہجد پڑھنے والے کے مقام کے برابر ہے. اچھا جی ڈاکٹر صاحب، بچپن سے ماں باپ سکھائیں، اسکول بھی سکھائے کہ السلام علیکم بیٹا کہنا ہے، وعلیکم السلام کہنا ہے پورا، تو اس کا امپیکٹ پوری اس کی زندگی پہ بھی رہے گا؟ سر دیکھیں، جو ساری کوشش ہے آپ کے پروگرام کی، ہم سب لوگوں کی، سب ایسے لوگ جو پازیٹیو تھنکرز ہیں، کہ بھئی معاشرے میں سکون پیدا ہو، سلامتی پیدا ہو. ٹھیک. تو اگر ہم یہ رواج ڈال دیں کہ ہر شخص ایک دوسرے کو سلام کرے پاکستان میں، تو آپ سمجھے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. میں نے اس کو جو جا رہا آسان کام ہے، السلام علیکم، السلام چلتے پھرتے علیکم. آپ دیکھیں لڑائی ختم، سڑکوں سے لڑائی ختم ہو جائے گی، آفس میں ایک دوسرے کے خلاف بغض اور غیبت ختم ہو جائے گی، ٹھیک. ساس بہو کی جھگڑے ختم ہو جائیں گے، نند بھاوج کے جھگڑے ختم ہو جائیں گے. شوہر بیوی اگر اٹھ کے ایک دوسرے کو صبح سلام کر لیں تو آپ مجھے بتائیں کوئی لڑائی جھگڑا، کوئی طلاق ہوگی جہاں پہ سلامتی دی جا رہی ہوگی؟ جہاں ماں باپ کو اٹھتے ہی سلام کیا جائے گا، ٹھیک، وہاں ماں باپ کی کتنی اونچی پوزیشن ہوگی، ان کو اولڈ ہاؤسز میں نہیں بھیجا جائے گا. سبحان اللہ، سبحان اللہ. جہاں اپنے باس کو آگے بڑھ کے سلام اور باس اپنے جونیئر کو سلام کرے گا، وہاں کتنی اچھی ہارمونی پیدا ہوگی سر، کتنا رسپیکٹ ہوگی. تو یہ اگر معاشرے میں سلام، اچھا جس طرح جو مفتی صاحب نے، ڈاکٹر صاحب نے فرمایا ہے کہ جنت کا وعدہ ہو گیا سلام کرنے سے، کتنا آسان کام ہو گیا. اللہ، زندگی آسان ہو گئی، ساری مشکلیں ختم ہو گئی. سلام شروع کر دیا، سلام شروع کر دیا. کامرانی، کامیابی تو اصل وہ ہے. یہ دیکھیں نا، ساری محنتیں اسی بات کی ہو رہی ہے کہ جنت میں جانا ہے. اصل میں ہماری کوششیں تو یہی ہیں، اچھی باتیں کرنا، نیکی کرنا، آسان ترین کام ہے. آپ دیکھیں دل صاف ہو جاتا ہے. سلام کر دیں. مجھے یاد ہے کہ میں نے ایک مالی کو سلام کیا، وہ حیران ہو گیا، ایسے پلٹ کے دیکھ رہا ہے کہ یہ کیوں مجھے سلام کر رہا ہے. اچھا اس کے بعد جب میں پاس سے گزرتا ہوں سب سے زیادہ آگے وہ اس کا گرم جوشی قسم کا سلام ہوتا ہے. جس طرح سے ابھی ڈاکٹر صاحب نے فرمایا، دیکھیں جی رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم کعبہ میں داخل ہوئے ہیں، ساتھ کون پیچھے بیٹھا ہوا ہے سواری پہ جب آپ گئے، اور پھر اندر کعبہ میں بھی ساتھ لے کے اسامہ بن زید، غلام زادہ، سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ. یہ میسج پازیٹیو اس طرح جاتا ہے. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی، ڈاکٹر جامی آپ کا بھی شکریہ، مفتی صاحب آپ کا بھی شکریہ. ناظرین کرام، کتاب الشفاء سے یہ ہرنیا کے کامیاب آپریشن کے لیے عمل ہے. درود شریف کے ساتھ یا سلاموں 134 مرتبہ پڑھ کر دعا کر لیں، اور آپریشن سے قبل یا سلاموں کا ورد کرتے رہیں. آپریشن کے دوران مریض کے گھر والے یہی وظیفہ کرتے رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ آپریشن کامیاب ہوگا. شرط یہ اول و آخر کم از کم 11 مرتبہ کوئی بھی درود پاک جو آپ کو آتا ہے ضرور پڑھیں. حضرت شاہ ولی اللہ دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، 1144 ہجری میں جب میرا قیام مدینہ منورہ میں تھا، میں نے اس بات کا بار بار مشاہدہ کیا
کہ روضہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پیش کرنے والوں کی طرف روح محمد صلی اللہ علیہ وسلم متوجہ ہوتی ہے۔